شرکیہ پکار پر، غیر اللہ کی پکار پر، جنات کو مدد کے لیے پکارنا وغیرہ، ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کچھ کی الفاظ، تعظیم کرنا، ان کے مدح میں کوئی الفاظ پڑھنا وغیرہ، تو یہ تو شرکیہ دم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کر کے، جی مدد طلب کر کے اللہ کے ناموں کے ذریعے، اس کے ذریعے دم کیا جائے، تو یہ قرآنی دم اور شرعی دم ہے، یہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جمشید سلطان، افکار و نظریات کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہم نے تعویذ کے حوالے سے سیر گفتگو کر لی تھی پچھلے کچھ پروگراموں میں۔ ایک نئے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور جس کا تعلق ہے دم سے، جس کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں۔ اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ دم اور رقیہ شرعیہ یا غیر شرعیہ، اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں شریعت کی روشنی میں۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ رقیہ جو ہے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا یا پھونکنا، یا جس کو جھاڑ وغیرہ کہتے ہیں، جی ہاں، اس کا استعمال۔ تو عمومی طور پر جیسا ہم نے تعویذ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اس میں بھی شریعت نے شرکیہ تعویذ اور جو قرآن سے لکھے جاتے ہیں یا پھر ان کی تفصیل تھی، اسی طرح ہی یہ جو دم ہے، رقیہ ہے، یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرقا والتمائم والطوالۃ شرک، کہ بے شک دم اور تعویذ اور جو محبت کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، جس کو عموماً لوگ جو ہے میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے یا کو قریب کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، محبت پیدا کرنے عشق کے کے لیے چکر لوگ، میں جو وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اس کو تیولا کہا کرتے تھے عرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کی اجازت دی ہے۔ جی ہاں، تو اب ان روایات کو دیکھتے ہوئے اہل علم نے یہ جو رقیہ شرعیہ کی عموماً جو ہے یا غیر شرعیہ کی، اس کی عمومی طور پر 3 اور بعض نے اس کی 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت تو وہ ہے کہ جس دم کے اندر، یعنی کہ پڑھتے وقت کسی شیطان سے مدد طلب کی جائے، جنات سے مدد طلب کی جائے، یا مثال کے طور پر ایسے نام استعمال کیا جائے مخلوقات میں کہ جن کو لوگ جن کی تعظیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مدد طلب کی جائے، تو اس طرح کے جو بھی دم، یعنی کہ شرکیہ پکار پر، غیر اللہ کی پکار پر، شیاطین کی پکار پر، جنات کو مدد کے لیے پکارنا وغیرہ، ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الفاظ، تعظیم کرنا، ان کی تعظیم کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مدح میں کوئی الفاظ پڑھنا وغیرہ، تو یہ تو شرکیہ دم ہے۔ اور یہ تمام متفق علیہ، یعنی کہ اہل علم کا وہ فتویٰ ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہیں، اور بسا اوقات جو ہے یہ کفر میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر پڑھنے والا جو ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ سے علی الاعلان جو ہے مدد طلب کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری، اور اسی کی انہی جو دم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہم نے پڑھی ہے شروع میں کہ ان الرقا والتمائم والطوالۃ شرک، کہ بے شک دم اور تعویذ اور یہ محبت کے ٹوٹکے یہ شرک ہیں، یہی دم مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ دم جس میں غیر اللہ سے مدد کی جائے، طلب کی جائے، شیاطین کی مدد طلب کی جائے، یا کوئی ایسے الفاظ پڑھے جائیں جس میں شیطان کا تقرب اور شیطان کی تعظیم ذکر ہو، یا غیر اللہ کی تعظیم ہو، یا پھر ان کے خوف سے بچنے کے لیے ان کی جو ہے وہ ان کی پناہ ان کی پناہ طلب کی جائے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ دوسری قسم کے وہ دم جو کہ قرآن سے ہو، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کسی پر پھونکا جائے یا خود پر پھونکا جائے، یا پھر کوئی دعا ثابت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث میں جو جن اذکار بھی کہتے ہیں، اذکار ہیں، دعاؤں کا ذکر آیا، وہ دعا پڑھ کر
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ پڑھا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا کچھ صحابہ بچوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے کلمات پڑھتے تھے۔ جی، تو یہ جو بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کر کسی پر پھونکا جائے یا خود پر پھونکا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کر کے مدد طلب کر کے اللہ کے ناموں کے ذریعے اس کے ذریعے دم کیا جائے، تو یہ قرآنی دم اور شرعی دم ہے، یہ جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بھی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا بھی ہے، اور صحابہ نے بھی اس پر جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کو یہ سکھاتے تھے کہ جہاں تمہیں تکلیف ہو وہاں آپ ہاتھ رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر جب سحر کا معاملہ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری صورتیں ہیں معوذتین، 2 صورتیں ہیں، اور سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ سورہ فاتحہ کا بھی وہ واقعہ ہے صحابہ کرام نے، جی، سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے کہ ایک صحابہ کی جماعت جا رہی تھی تو وہاں قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، تو انہوں نے ان سے آ کے کہا کہ آپ میں سے کوئی دم جھاڑ پھونک جانتا ہے، دم جانتا ہے؟ تو ایک صحابی نے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تو کہتے ہیں زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ فاتحہ تو یہ دم ہے اصل، اور اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ آپ یعنی کہ مفہوم ہے روایت۔ جی ہاں، تو جو قرآن سے دم ہو یا جو ہے وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان سے دم ہو، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے مدد طلب کی جائے، اللہ کی صفات کے ذریعے ہو، تو یہ تو شرعی طور پر جائز ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، انسان کو یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا عمل کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا، اور آپ نے سکھائی دعائیں اس لیے ہیں۔ تیسری صورت کہ وہ دم جو پڑھنے والا پڑھ تو رہا ہو لیکن اس کا معنی نہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی کہ مجہول المعنی جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کا معنی پتہ نہ ہو کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، یا مثال کے طور پہ ایسا دم پڑھا جائے جو شریعت کے اصولوں کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا دم جو ہے وہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے کرنا۔ اس کی مثال جو ہے اس میں ہم ذکر کرتے ہیں، 2 روایات ہیں۔ ایک تو سیدنا جابر کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دم سے منع کر دیا، تو عمر جو ابن حزم کا جو ایک قبیلہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آ کر اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ آپ نے دم سے روک دیا ہے، ہمارے پاس ایک دم تھا جو ہم پڑھا کرتے تھے جس کو کوئی بچھو وغیرہ ڈس لے تو ہم جب پڑھتے تھے تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا، زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے وہ پیش کیا کہ ہم یہ پڑھتے ہیں، آپ نے سنا، وہ عربی میں تھا، تو آپ کو اس کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ارى بأسا، یعنی کہ مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے علماء نے یہ اصطلاح لیا ہے کہ وہ دم جس کا معنی معلوم ہو اور اس میں کوئی شرعی مخالفت بھی نہ ہو تو وہ کرنا بھی جائز ہے، ہاں اگر کوئی شرعی مخالفت ہے اور اس کا معنی معلوم نہیں ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی روایت ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ذکر کیا کہ ہم دم کرتے ہیں تو کیا وہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دم مجھ پر پیش کرو، تم پڑھتے کیا ہو اس میں، تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس دم میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا باس بالرقیٰ ما لم یکن شرکا اور ما لم یکن فیہ شرک، کہ اس دم میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے جس میں کوئی شرک نہ ہو۔ تو اس طرح جو ہے یعنی کہ پہلی صورت جس میں جنات شیاطین سے مدد طلب کی جائے وہ تو بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ کفر ہے، اور دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں دعائیں یا قرآن ہے
اللہ کے نام ہیں تو وہ لینے چاہیے۔ اور تیسری جو صورت ہے جو مجہول المعنی نہ ہو، یعنی کہ اس کا نامعلوم الفاظ نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے، یا کوئی ایسا دم جس میں شریعت کی مخالفت ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے شیخ اسی شریعت کی مخالف کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، اس کا دم کرنا جائز ہے، لیکن کیفیت ایسی ہو کہ اس کیفیت کی وجہ سے یہ پڑھنا ناجائز۔ جیسے لوگ کہتے ہیں قبرستان میں جا کر قبروں کے اوپر بیٹھ کر ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر ہم دم کریں گے، ہم اس طرح کا کچھ وہ قرآن کریم کو پڑھنا، یا کہا جاتا ہے کہ بھئی جانور کو ذبح کرو اس کے اوپر ہم پڑھیں گے، کالا مرغا لے کر آؤ، ایسا جانور لے کر اس کے اوپر ہم پڑھیں گے۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کیفیت ہے یہ چونکہ شریعت کے مخالف ہے، اس لیے یہ پڑھنا ناجائز ہو جائے گا۔ یہ بھی پڑھنا ناجائز کیونکہ اس میں شریعت کے ایک تو سراسر خلاف ہے، اور اس میں ایک ایسا فعل کا پابند کیا جا رہا ہے انسان کو جس میں شریعت کا حکم نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے۔ اب بچتی ہے ایک صورت جو وہ دم جو ہے جو قرآن حدیث سے تو نہ ہو، جی لیکن ویسے ہی کوئی مثلاً اب اردو زبان کے اندر کوئی دعائیہ کلمات جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھتا ہے، اور وہی دعائیہ کلمات یا پڑھ کر جو ہے وہ مریض پر دم کرتا ہے، تو کیا وہ جائز ہیں؟ تو اس کے جواز کا اہل علم نے کہا ہے، اور اس کی کچھ 2-3 شرائط ذکر کی ہیں۔ ان شرائط کا تذکرہ انشاءاللہ ہم جو ہے آئندہ اس میں پروگرام کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، تعویذ کے بعد ہم نے دم اور جھاڑ پھونک کے حوالے سے آج گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ اس کا ایک اگلا ایپیسوڈ اسی پروگرام پر اس کے مزید جو شیخ صاحب نے جو ایسے دم جن میں اشکال ہے اور کن شرائط کے بعد وہ جائز ہو سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔